ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال الملأ من قوم فرعون کہا سرداروں نے قوم فرعون میں سے ان ھذا لساحر علیم بے شک یہ جادوگر ہے بڑا ماہر یرید ان یخرجکم من ارضکم ارادہ یہ رکھتا ہے کہ تمہیں نکال دے تمہاری زمین سے فماذا تأمرون پس کیا تم حکم دیتے ہو قالوا انہوں نے کہا ارجہ واخاہ مہلت دیجیے اس کو اور اس کے بھائی کو وارسل فی المدائن حاشرین اور بھیجیے شہروں میں اکٹھے کرنے والوں کو کہ یأتوک بکل ساحر علیم لائیں آپ کے پاس ہر علم والا یعنی ماہر جادوگر وجاء السحرۃ فرعون اور آ گئے جادوگر فرعون کے قالوا ان لنا لاجرا انہوں نے کہا بے شک ہمارے لیے اجر ہوگا ان كنا نحن الغالبین اگر ہم غالب آ گئے تو قال نعم فرمایا جی ہاں وانکم لمن المقربین اور بے شک تم اس وقت مقربین میں سے ہوگے قالوا یا موسیٰ کہا انہوں نے اے موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین یا تو آپ ڈال دیجئے یا ہم ہو جائیں ڈالنے والے قال القوا حضرت نے فرمایا ڈالو تم فلما القوا پس جب انہوں نے ڈالا سحروا اعین الناس تو جادو کیا لوگوں کی آنکھوں پر واسترہبوہم اور ڈرایا ان کو وجاءوا بسحر عظیم اور لائے بڑا جادو وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ اور ہم نے وہی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان الق عصاک یہ کہ تو بھی ڈال دے اپنی لاٹھی کو فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ بس اچانک وہ نگل گئی جو انہوں نے گھڑا تھا جھوٹ فَوَقَعَ الْحَقُّ پس ثابت ہو گیا حق وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور باطل ہو گیا جو وہ عمل کرتے تھے فَغُلِبُوا هُنَالِكَ پس مغلوب ہو گئے وہ وہاں پر وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ اور لوٹے وہ ذلیل ہونے والے بن کر وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ اور ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ کہا انہوں نے ہم ایمان لائے رب العالمین کے ساتھ رب موسیٰ و ہارون موسیٰ اور ہارون کے رب کے ساتھ قال فرعون نے کہا آمنتم بہ قبل ان آذن لکم ایمان لائے تم اس کے ساتھ پہلے اس کے کہ میں اجازت دیتا تمہیں ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ بے شک یہ ایک چال تھی جو چال چلی تم نے شہر میں لتخرجوا منہا اہلہا تاکہ نکالو تم وہاں شہر سے اس کے اہل کو فسوف تعلمون پس ان قریب تم جان لوگے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ میں ضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھوں کو اور پاؤں کو مخالف جانب سے
ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر سولی لٹکاؤں گا تم سب کو۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، انہوں نے کہا بے شک ہم اپنے رب کی جانب ہی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ وما تنقم منا، اور نہیں انتقام لیتا تو ہم سے، الا ان آمنا بآیات ربنا، سوائے اس کے کہ ہم ایمان لائے اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ۔ لما جاءتنا، جب وہ آیتیں آ گئیں ہمارے پاس، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ڈال دے ہم پر صبر، وتوفنا مسلمین، اور فوت کر ہمیں مسلمان بنا کر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ الاعراف کا 14واں رکوع آیت نمبر 109 سے لے کر 126 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا ایمان افروز واقعہ گزشتہ سبق سے شروع ہوا، اور کل کے سبق میں سورۃ طٰہٰ کی کچھ آیتیں ساتھ ملا کر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب مدین سے واپس پلٹے تو راہ میں رب العالمین کی طرف سے ان کو نبوت پر سرفراز کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے عصا اور ید بیضاء، لاٹھی کا سام بننا اور ہاتھ کا روشن ہونا، یہ دو عظیم بڑے معجزے عطا فرمائے، اور ارشاد فرمایا کہ دو معجزے لے کر فرعون کے پاس جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی اجازت چاہی، تو رب العالمین نے اس درخواست کو قبول فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی، اور ان کو بھی موسیٰ علیہ السلام کا معاون نبی بنا دیا۔ چنانچہ دونوں بھائی موسیٰ اور ہارون علیہم السلام فرعون کے دربار میں گئے، اور وہاں اس کو بتایا کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، اور حق اور سچ کہنے کے لیے آیا ہوں، بڑے دلائل لے کر آیا ہوں۔ فرعون نے کہا کون سی دلیل ہے، کون سی نشانی ہے آپ کے پاس، اگر کوئی ہے تو پیش کرو۔ حضرت نے لاٹھی کو پھینکا تو سانپ بن گئی، ہاتھ جو باہر نکالا تو وہ روشن چمکدار ہو گیا۔ جب یہ دو معجزے فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیے، تو آج کے سبق میں ان کا رد عمل کیا تھا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کی تدبیر انہوں نے کیسے بنائی، اور مقابلہ ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کو رب العالمین نے کیسے فتح عطا فرمائی۔ کوئی چونکہ زیادہ لمبی چوڑی تشریح والی بات تو نہیں ہے، ایک واقعہ ہے، لیکن ہے واقعہ بڑا سبق آموز کہ اللہ اہل حق کی کیسے مدد فرماتے ہیں۔ قال الملأ من قوم فرعون، جب عصا اور ید بیضاء یہ دو معجزے موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیے، تو قال الملأ من قوم فرعون، قوم فرعون کے وڈیرے کہنے لگے، فرعون کے درباری اور فرعون کے سردار کہنے لگے، ان ھذا لساحر علیم، یہ تو کوئی بڑا ماہر جادوگر معلوم ہوتا ہے۔ کہو استغفر اللہ، نعوذ باللہ، پیغمبر معجزہ دکھا رہا ہے اور وہ اس کو کیا کہہ رہے ہیں جی، جادو کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ علیم علم والا، یعنی بڑا ماہر، بڑا جادو کے فن میں بڑا زیرک اور بڑا سمجھدار اور بڑا تیز طرح جادوگر ہے جی، کیسے جناب لاٹھی کا اس نے سانپ بنا دیا اور پھر سانپ کی لاٹھی بنا دی۔
اور یہ جادو کے کرتب دکھا کر ہمارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ ارادہ یہ رکھتا ہے نکال دے تمہیں تمہاری زمین سے، یہ تمہارے ملک سے تمہیں نکال کر حکومت پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ فماذا تأمرون، پس کیا تم مشورہ دیتے ہو، کیا حکم دیتے ہو، یعنی کیا مشورہ دیتے ہو اس موسیٰ کے ساتھ کیا کیا جائے جو نعوذ باللہ جادوگر بھی ہے اور حکومت پر قبضہ بھی کرنا چاہتا ہے۔ قالوا، پھر سب نے یہ مشورہ دیا اور کہا ارجع واخاہ، کہ مہلت دیجئے اس کو اور اس کے بھائی کو، وارسل فی المدائن حاشرین، اور بھیجیے شہروں میں اکٹھے کرنے والے۔ انہوں نے کہا مقابلہ کراتے ہیں، چونکہ یہ ہے نعوذ باللہ جادوگر ہے تو اس کو اس کے علم میں ہی شکست دیں گے، ہم جادوگروں کو بلاتے ہیں مقابلہ کروا لیتے ہیں، بس یہ شکست کھا جائے گا اور اس کی دلیل ناکام ہو جائے گی اور ہم اس کو کہیں گے بھائی جا بھائی تیرا جادو نہیں چلا۔ ان کا شہر میں بھیجو اکٹھے کرنے والے، یعنی بلانے والے بھیجو، پورے مصر کے اندر جو بھی جادوگر ہے نا سب کو بلا کر لے، شہروں میں بھیجو اکٹھے کرنے والے۔ یاتوک بکل ساحر علیم، جو لائیں تیرے پاس ہر ماہر جادوگر کو، پورے ملک مصر سے چن چن کر جو ماہر جادوگر ہیں وہ لے کر آئیے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہر نبی کو رب العالمین جو معجزہ دیتے ہیں نا جی، وہ اس دور کے حالات کے مناسب دیتے ہیں۔ چونکہ مصر میں جادوگر بہت زیادہ تھے اور جادوگر ایسے ایسے کرتب دکھاتے تھے کہ لوگ حیران رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی مناسبت سے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ بھی یہ لاٹھی والا عطا فرمایا۔ ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب طب کا زور تھا تو ان کو مادر ذات، اندھے اور اسی طرح کوڑ کے مریض، حتیٰ کہ مردے زندہ کرنے والا معجزہ عطا فرمایا کہ وہ تم بڑے علاج کرتے ہو، اس طرح تو نہیں کر سکتے۔ اور ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب اہل عرب کو اپنی فصاحت و بلاغت پر زبان پر ناز تھا، اللہ نے آپ کو قرآن جیسا معجزہ عطا سبحان اللہ۔ بہرکیف انہوں نے کہا جی جادوگروں کو اکٹھا کرو تاکہ مقابلہ ہو۔ وجاء السحرۃ فرعون، آ گئے فرعون کے جادوگر جن کو بلایا گیا تھا فرعون کی طرف سے، سارے اکٹھے ہو گئے، پہنچ گئے فرعون کے پاس، آ کر کہنے لگے قالوا ان لنا لاجرا، اور فرعون صاحب کچھ اجر بھی دے سے جائے میں ٹرکاسیں سمجھ آئی، کچھ ٹرکاسیں بھی یا کچھ دے سے بھی صحیح، کیونکہ انہوں نے کہا مقابلہ تو بعد میں کریں گے، پہلے مزدوری تو پکی کر لیں، وہ بیچارے تو دیہڑی دار تھے۔ قالوا، کہنے لگے ان لنا لاجرا، بے شک ہمارے لیے کوئی اجر مجر بھی ہوگا، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے تو۔ قال نعم، فرعون نے کہا بادشاہ کیوں نہیں ہوگا، اجر تو بڑا اجر ہی اجر ہے جناب، اسپیشل تمہیں اسپیشل اجر بھی دوں گا، اور صرف اجر نہیں، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور تم تو میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے، اسپیشل جناب تمہیں عہدے ایسے دوں گا کہ ہمیشہ میرے دربار میں ہی رہو گے۔ ڈاکٹر طاہر صاحب جاگ رہے ہو نا، آج پکڑے گئے ہو، ویسے ڈاکٹر صاحب بڑی ماشاءاللہ مہارت نہ سونے نا، پتہ نہیں چلنا، آج پتہ چل گیا۔ ایک ڈاکٹر صاحب سونے نے دوسرے زبیر خان نو اگر کوئی بندہ اطلاع دے دے بھئی سردی کا موسم ختم ہو گیا چادر لا دو، یہ بیچارے نے دسا ہی نہیں کسی، تو موسم تبدیل ہو گیا تاکہ کوئی تھوڑا بہت بندہ دیکھ لے کہ چادر کے اندر بندہ ہے کہ کوئی نہیں۔ زبیر صاحب جاگ رہے ہو؟ ماشاءاللہ، پھر پتہ نہیں چلنا چادر ہے آگے۔ مچھر کو ڈرنا اس وقت نہ ڈرن تک بلی بلی بلائیاں کو نہ ڈرن، ڈر جانا مچھر تو بھی ڈر جانا۔ توجہ ایسا حضرات کی جی۔ اچھا اب جناب انہوں نے کہا، فرعون نے کہا کہ بالکل خرچہ پانی بھی دوں گا اور مفت میں سرکاری نوکری بھی مل جائے گی اور تم میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے۔ اچھا جی، پھر تو بڑی موج لگ گئی۔ انہوں نے کہا اب تو جناب زبردست کام ہو گیا، ہم ہیں جادوگر اور بڑے ماہر ہیں اور مصر میں ہم سے بڑا جادوگر ہے کوئی نہ،
اب موسیٰ کتنا جادو سیکھا ہوا ہوگا، ہم تو اب کریں گے مقابلہ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیں حکومتی نوکریاں بھی مل جائیں گی فری میں۔ زبردست کام ہو گیا جی، بڑی خوشی کے ساتھ میدان سجا، میدان میں گئے۔ اب ایک طرف فرعون ہے، خدائی کا دعوے دار ہے، اس کا لاؤ لشکر ہے، اس کے پاس حکومت ہے، اور ملک مصر سے آئے ہوئے کئی جادوگر ہیں جن کو اپنے علم پر ناز اور گھمنڈ بھی ہے، اور لالچ اور پیسے اور حکومتی عہدوں کی تمنا بھی رکھتے ہیں۔ وہ سارے لوگ ایک طرف ہیں، اور دوسری طرف لاٹھی کی ٹیک پر چلتا ہوا موسیٰ علیہ السلام ہے، اور اس کے ساتھ اس کا بھائی ہارون علیہ السلام ہے۔ بس دو بھائی ہیں، اور تیسرے رب کی مدد ان کے ساتھ ہے، بندہ تیسرا ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ ادھر حکومت ہے، ادھر فوج ہے، ادھر سب کچھ ہے، اور ادھر صرف رب کی تائید ہے۔ ہوا کیا، میدان میں آئے نا، انہوں نے جب دیکھا اور دیکھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام یہ ہمارا مقابلہ کرے گا، یہ کیا کر لے گا، انہوں نے کہا یہ بیچارہ ڈر ہی جائے گا، چلو اس سے پوچھتے ہیں، اگر تم نے پہل کرنی ہے تو کر لے، بعد میں ایسا نہ ہو کہ یہ کچھ کر ہی نہ سکے۔ مفسرین کہتے ہیں یہ بات انہوں نے ترس کھا کر کہی، موسیٰ علیہ السلام پہ ترس کھایا کہ یہ بیچارہ کیا مقابلہ کر لے گا۔ اور اس ترس کی کیفیت میں جو انسان کے دل میں تھوڑا رحم آ جاتا ہے، چاہے مقابلے میں آئے ہوئے تھے، لیکن وہ دل میں تھوڑی رحم سی کیفیت بنی، اور اس کیفیت میں موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، اما ان تلقیا، یا تو آپ پہلے ڈال لیں، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ، یا ہم پہلے ڈالنے والے ہو جائیں۔ آپ کہیں تو آپ پہلے ڈال لیں اپنی لاٹھی، ہمیں کہیں تو ہم پہلے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈال لیں۔ قال القوا، موسیٰ علیہ السلام کا نہیں تم ہی ڈال لو، ترس تو مجھے تم پہ آ رہا ہے، تم میرے اوپر ترس نہ کھاؤ۔ ہمارے ایک کراچی کے مولوی صاحب ہیں، ان کی بات ترس پہ اچانک یاد آ گئی۔ کہتے ہیں کہ ان کی 3 بیوی ہیں۔ کتنی بیویاں جی؟ 3۔ کہتے ہیں کہ ہاں ڈاکٹر صاحب کی 2 تو وہ ڈاکٹر صاحب نہیں، وہ مفتی صاحب ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرا ایک گھر جو ہے نا ادھر ہے، ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے، تو میں اس گھر سے یعنی ایک آدھ دن ادھر گزارا، ایک ادھر، تو راستے میں ایک مقتدی ملے، وہ کہنے لگے مفتی صاحب وہ ہو اتنے دور دور آپ کے گھر ہے، بڑا ترس آتا ہے آپ پہ۔ کہنے میں نے کہا تیری بڑی مہربانی، تو میرے تے ترس نہ کھا، تیری بڑی مہربانی، تو میرے اوپر ترس نہ کھا، دیکھنا تیری شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا۔ اس نے کہا جی 10 سال۔ میں نے کہا 10 سال میں آج بھی تو یہاں، کل بھی یہاں، پرسوں بھی یہاں، حتیٰ کہ 10 سال سے یہاں، اور ہم تو بچوں مزے سے ایک دن یہاں اور دوسرے دن وہاں، سمجھ آئی؟ تو مہربانی کر ترس نہ کھا، ترس تو مجھے تجھ پر آ رہا ہے کہ جناب بیچارے تو جناب میرے اوپر ترس کس بات کا کھا رہا ہے۔ خیر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تو بڑی مہربانی، تسی میرے تے ترس نہ کھاؤ، میرے ساتھ تو میرا رب ہے۔ قال القوا، موسیٰ علیہ السلام فرمایا آپ ڈال لیں جو ڈالنا ہے، ترس تو مجھے تم پہ آ رہا ہے، رب کی طاقت کے مقابلے میں آئے ہو، ترس تو تم پر آ رہا ہے۔ خیر قال القوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ڈالو، تم ڈال دو۔ فلما القوا، انہوں نے ڈال دیا، رسیاں بھی اور سوٹیاں بھی، سورۃ طٰہٰ میں ہے۔ خیر انہوں نے ڈال دیا، سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا۔ ذرا اس لفظ پہ غور کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کی آنکھ پر جادو نہیں کرتے تھے، وہ تو لاٹھی پھینکتے تھے، رب لاٹھی کو سانپ بنا دیتا تھا، پھر سانپ کو پکڑتے تھے، اللہ سانپ کو لاٹھی بنا دیتا تھا، یعنی لاٹھی سانپ بن جاتی تھی۔ اب اللہ کے علاوہ کوئی سانپ تو نہیں بنا سکتا نا، کسی چیز میں کوئی روح تو نہیں ڈال سکتا، یہ تو کام صرف اللہ کا ہی ہے۔ اب جادوگر کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کرتے ہیں، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کرتے ہیں۔ وہ نظر یوں آتا ہے کہ شاید کچھ ایسا ہو رہا ہے، حالانکہ ایسے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ کون سانپ بنائے جی؟
سانپ کیا ہے؟ ایک مکھی کا پر کوئی نہیں بنا سکتا. جے کر پر مکھی دا بھجے توڑے ساری دنیا چاہ لگے او اویں نہ جڑ سی جے میں جڑیا سی اگے. مکھی کا پر ٹوٹ جائے ساری کائنات مل جائے ٹوٹے ہوئے پر کو کوئی نہیں جوڑ سکتا. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. رب کہتا ہے 17ویں پارے کے بالکل آخر میں، اوے لوگو رب ایک مثال بیان کرتے ہیں، توجہ سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو ساری کائنات اکٹھی ہو جائے ایک مکھی بھی کوئی نہیں بنا سکتا. کون سانپ بنائے بھلا؟ یہ تو رب کا کام ہے نا سانپ بنانا. اب انہوں نے کیا کیا؟ سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا. جیسے ہمارے یہاں کئی کرتب دکھانے والے آتے ہیں جناب، وہ جناب رومال یوں کیا اندر سے کبوتر نکل آیا جی. واہ جی واہ بڑا تکڑا کام ہو گیا. کون کبوتر بنائے؟ یہ تو نظر بندی کرتے ہیں، لوگوں کو یوں دکھاتے ہیں. اللہ فرماتے سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا. واسترہبوہم، اور لوگوں کو ڈرا لیا. اور آگے جیسے دوسرے مقام پر آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی ڈر آیا. اس بات سے نہیں کہ ان کے سانپ دیکھ کر، ڈر یہ آیا دل میں کہ جناب انہوں نے لوگوں کو سانپ بنا کے گویا کے دکھا دی ہیں. حقیقت میں نہ صحیح، جھوٹ موٹ کے صحیح، لیکن لوگوں نے دیکھے تو صحیح نہ. محسوس تو یوں ہوا کہ جناب پورے میدان میں سانپ رینگ رہے ہیں، اور جب میں لاٹھی پھینکوں گا تو یہ بھی سانپ بن جائے گا. اب لوگ کہیں گے انہوں نے بھی سانپ بنائے، موسیٰ نے بھی سانپ بنایا، فرق تو کوئی نہ ہویا نا. موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ایسا نہ ہو کہ جناب یہ لوگ فرق ہی نہ کر پائیں. رب نے کہا موسیٰ پریشان نہ ہو، دیکھ رب کرنے کیا والا ہے. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. آپ پریشان نہ ہوں. اور بعض علماء کہتے ہیں ایک اور بات بھی ہے، جادوگروں نے جو کرتب دکھایا، جو بھی دکھایا جھوٹا تھا، لیکن ان کے علم کے مطابق، ان کی مہارت کے مطابق وہ کر سکتے تھے. یعنی ان کے اختیار میں تھا، ان کے بس میں تھا. ایک آدمی جو فن جانتا ہے نا، وہ اس کے علم میں وہ جانتا ہے کہ میں یہ چیز بنا سکتا ہوں. اور موسیٰ علیہ السلام یہ تو سانپ خود نہیں بناتے تھے، یہ تو بنانے والا کون تھا؟ اللہ. موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ آیا کہ ان کے پاس جو علم ہے وہ تو ان کے اپنے پاس علم ہے، اور انہوں نے خود ہی جو کچھ کرنا ہے، اور میں نے تو صرف لاٹھی پھینکنی ہے. کرنا تو اس مرضی والے نے ہے، اس کی مرضی بنے یا نہ بنے، یہ تو وہ مرضیوں والا ہے نا، وہ پابند تو نہیں ہے میرا کہ میں لاٹھی پھینکوں تو خواہ مخواہ بنائے ہی بنائے. وہ ہے اپنی مرضیوں والا. رب نے تسلی دی، وہاں آتا ہے قلنا لا تخف انک انت الاعلی. رب کہتے ہم نے موسیٰ سے کہا موسیٰ ڈر نہیں، چونکہ کہا نہیں موسیٰ علیہ السلام نے، دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے. رب نے وہی بھیجی قلنا لا تخف انک انت الاعلی. موسیٰ یہ دل سے خوف نکال دے، آج تو ہی سر بلند رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے جی اللہ فرماتے ہیں فلما القوا سحروا اعین الناس، جب انہوں نے لاٹھیاں اور رسیاں پھینکیں اور لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا. واسترہبوہم، ڈرا لیا لوگوں کو، خوب مرعوب کر لیا. وجاؤوا بسحر عظیم، اور بڑا جادو لے کر آئے. رب بھی کہہ رہے کہ جادو کو چھوٹا موٹا انہوں نے نہیں کیا، بڑا جادو لے کر آئے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، پھر ہم نے وہی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف. جی مقابلہ ہو رہا ہے جھوٹ کا سچ کے ساتھ، مقابلہ ہو رہا ہے جادو کا اللہ کی وحی کے ساتھ. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اور ہم نے کہا ان الق عصاک، اے میرے کلیم تو بھی اپنی لاٹھی کو پھینک دے. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، بس پھینکنے کی دیر تھی وہ اژدہا بنا اور تلقف نگل گیا جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا. سبحان اللہ. چبایا نہیں،
جب آنے میں تو ٹائم لگتا ہے نا، ہڑپ کر گیا بالکل. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. رب نے کہا حق اور باطل کا فیصلہ ہونا ہے، دیر نہیں ہونی چاہیے. نکل گیا، فٹافٹ نکل گیا. تو ثابت کیا ہوا؟ فَوَقَعَ الْحَقُّ. حق جیت گیا، حق ثابت ہو گیا. وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور باطل ہو گیا، ناکام ہو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا جھوٹ، جو جھوٹ موٹ کے نقشے اور جادو کے کرتب انہوں نے دکھائے تھے. بس موسیٰ کی لاٹھی پھینکنے کی دیر تھی، حق جیت گیا اور باطل شکست کھا گیا. کہو سبحان اللہ. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ. پس وہ شکست کھا گئے وہاں پر. فرعون بھی، فرعون کا لاؤ لشکر بھی، ساری طاقتیں بھی، سارے جادوگر بھی، اور ادھر لاٹھی کی ٹیک پہ چلتا ہوا موسیٰ درویش جیت گیا. فَوَقَعَ الْحَقُّ. اللہ فرماتے حق غالب آیا، باطل ناکام ہوا. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ. سب شکست کھا گئے، مغلوب ہو گئے. اور وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ. اور لوٹ گئے ذلیل ہونے والے بن کر. منہ اترے ہوئی ہیں، چہرے بگڑے ہوئے، شکلیں دیکھنے والی تھیں ان کی، اور خوار ہوئے اور ذلیل ہوئے. اور جادوگر تو سمجھ گئے، جادوگر تو سمجھ گئے کہ جادو نہیں ہے، یہ تو کوئی اور بات ہے. مصر کے اندر ہم سے بڑا جادوگر کوئی نہیں. جتنا جادو ہم نے پیش کیا اتنا بڑا جادو اور کوئی پیش نہیں کر سکتا تھا. اور دوسری بات، اگر موسیٰ بھی جادوگر ہوتا، اس کی بھی لاٹھی نظر آتی، ہماری لاٹھیوں کو کھا کیسے گئی ہے؟ ایسا سانپ بنا جو ان کو نگل بھی گیا ہے. یہ جادو نہیں ہے تو کوئی خاص اللہ کی مدد ہے. فلہذا مان جاؤ موسیٰ اللہ کا سچا نبی ہے. فرمایا کیا ہوا؟ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. جادوگر تو سجدے میں جا گرے. لیکن توجہ کرنا، اللہ نے ماضی مجہول کا صیغہ بولا. القیہ ڈال دیے گئے، ڈال دیے گئے جناب جادوگر سجدے. کیا مطلب؟ کسی نے پکڑ کے ڈالا؟ رب کہتے ہیں پکڑا تو کسی نے نہیں، لیکن ایسے سجدے میں گرے جیسے اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ پکڑ کے ان کو اپنے آگے جھکا لیا ہو. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. اور گویا کہ یوں سمجھو ڈال دیے گئے جادوگر سجدہ کرنے والے بن کر. قالوا. اور کہنے لگے بھرے مجمع میں، آمنا برب العالمین. ہم ایمان لائے رب العالمین پر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آمنا برب العالمین. توجہ کرنا، ادھر فرعون تخت پر بیٹھ کر لوگوں کو کہتا تھا میں ہی رب العالمین ہوں، میں ہی ساری کائنات کا پالنے والا ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں. ادھر کتنا خوار ہوا کہ جادوگر جو اس نے بلائے تھے، جو تھوڑی دیر پہلے اس کی خوش آمدید کر کے اس سے نوکریاں اور پیسے مانگ رہے تھے، جب حق سامنے آیا اللہ نے قبولیت کی توفیق عطا فرمائی. اب ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہے آمنا برب العالمین. سبحان اللہ. ہم رب العالمین پر ایمان لائے. چونکہ یہ لعین فرعون بدبخت بھی اپنے آپ کو رب العالمین کہتا تھا، اس لیے آگے ساتھ وضاحت کی رب موسیٰ و ہارون. ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. اللہ. پھر کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. انہوں نے کہا نا آمنا برب العالمین. تو فرعون دی واچھا کرنا نہ لگی ہیں، میرے نال ایمان لے آئے. انہوں نے کہا جی نہیں، تیرے نال نہیں، رب موسیٰ و ہارون. تیری چھٹی ہو گئی ہوں، بس تو نے بہت ڈھونگ رچا لیا. اب ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. اب جناب فرعون سے اور تو کچھ نہ ہوا چاچو اجمل صاحب. اب فرعون سے اور تو کچھ نہ ہوا. فرعون نے اتنی بات کہی، او یار گل سنو، بلایا تمہیں میں، خرچہ سارا میں نے کیا، تو ایمان موسیٰ پر لے آؤ. مجھ سے پوچھ تو لیتے کم از کم، مجھ سے پوچھ تو لیتے، تھوڑی حیثیت تو مجھے بھی دے دیتے. وہ پوچھ تو لیتے مجھ سے کم از کم کہ جناب ہم ایمان لانا چاہتے ہیں فرعون صاحب، تو تسی کوئی اجازت دیں ہو کہ نہیں دیں؟ کوئی اجازت پوچھ تو لیتے پھر ہی مان لیتے. انہوں نے کہا بس اب اجازت چھوڑ، عہدے نوکریاں اپنے پاس رکھ، ابھی ہمیں حق نظر آ گیا ہے، اب تو تجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی نہیں ہے. تھوڑی سڑکیں بنانی ہے نہیں،
کہ جناب پہلے اجازت لاؤ، یا کوئی کھمبے لگانے میں باپڑا دے کہ پہلے جناب اجازت لیں اور پھر جناب یہاں تو ایمان ہے، جب دل میں بات آ گئی بس اب دیر نہیں کرنی، ہم ایمان لے آئیں رب العالمین کی ذات پر۔ قال فرعون نے کہا آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، ایمان لے آئے ہو تم اس کے ساتھ اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، اور یار اجازت تو مجھ سے مانگ لیتے۔ اور پھر چونکہ چلاک بڑا تھا نا، ذرا باہر والے ساتھی کو کہو نا بہتر ہے اندر آ جاؤ، نہیں تو کم از کم والیوم کم کر لو، آخری درجہ یہی ہے۔ تو کہنے لگا فرعون کہنے لگا قال فرعون نے کہا آمنتم بہ، ایمان لے آئے ہو تم اس کے ساتھ قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا۔ بڑا چلاک تھا، کہنے لگا ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یہ کوئی چال تھی جو تم نے چال چلی شہر میں۔ اچھا لگ پتہ گیا اے موسیٰ اور تم سارے آپس میں ملے ہوئے تھے، اور تم نے جناب یہ اس لیے کیا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جیت جائے گا اور پھر تم سارے مل کر جناب قبضہ کرو گے۔ حالانکہ یہ نہیں سوچتا کہ ان کو تو میں نے بلایا، موسیٰ علیہ السلام نے تو بلایا ہی نہیں ہے، لیکن بس جب بندہ بے ایمانی پہ آ جائے۔ اچھا اب سمجھ آئی، یہ تم نے مل کر کوئی پروگرام بنایا ہوا تھا لِتُخْرِجُوا مِنْهَا آلَهَا، تاکہ مصر سے مصر والوں کو نکالو، یعنی تم حکومت سے ہمیں نکالو اور قبضہ کرو۔ اب آ گیا دھمکیوں پر، اب آ گیا لیکن یہاں پر ایک بات روک کر یہ سمجھیے کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تھی میدان میں، جس کو دیکھ کر جادوگر ایمان لائے تھے، کیا اس معجزے کو فرعون نے نہیں دیکھا تھا؟ دیکھا تھا۔ وہ کیوں نہیں ایمان لایا؟ وہ ضدی تھا، اس کے دل میں طلب نہیں تھی، وہ ضد پر ڈٹا ہوا تھا، اور جو شخص ضد پر ڈٹا ہوا ہو چاہے لاکھ دلیلیں اس کو دکھاؤ وہ ایمان قبول نہیں کرتا۔ ضد کا کوئی علاج نہیں، ہدایت ملتی ہے طلب والے کو۔ اب وہ جادوگر بھی کفر پر تھے، مقابلے پر بھی آئے ہوئے تھے، لیکن ضد پر نہیں تھے۔ وہ یہی سمجھتے تھے کہ موسیٰ جادوگر ہے اور ہم جناب مقابلہ کریں گے جیت جائیں گے، لیکن جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ جادوگر نہیں ہے، ہم جناب غلطی پہ ہیں، ہم نے جو سمجھا تھا وہ بات نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، لہٰذا ضد نہیں تھی، فوراً ایمان قبول کر لیا۔ اور فرعون بدبخت جانتا تھا کہ یہ موسیٰ اللہ کا نبی ہے، لیکن میں کیوں مانوں جناب، ایک بنی اسرائیلی کو مانوں، اور میں اتنا بڑا حکمران، پھر مجھے اس کے پیچھے چلنا پڑے گا، یہ اپنے اس غرور میں تھا، لہذا اس کو ہدایت اور ایمان نصیب نہ ہوا۔ خیر اب آیا دھمکیوں پر، کہنے لگا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لو گے، بڑے ایمان لاتے ہو، لگ پتہ ویسی ایمان لاؤنا کوئی سوکھا کام ہے۔ کہتے ہیں کوئی ہندوانی تھی نا، ہندو خاتون، اس کا بیٹا کہ امی ہے کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، مجھے فلانی چیز دے ورنہ میں کیا ہوتا ہوں مسلمان، بچے مانگنے چیز ورنہ میں مسلمان ہوتا ہوں، نہ پتر مسلمان نہ ہو، لے وہ دوسرے دن پھر دے میں چیز دے نہیں تو میں مسلمان ہوتا ہوں، پھر نہ پتر مسلمان نہ ہو یہ لے لے۔ اب بچے نے تو یہ پکی بات بنا لی، جب بھی کوئی مانگ سے چیز زبردستی لینی ہو دھمکی دے میں مسلمان ہوتا ہوں۔ ایک دن وہ تھکی نہ سکا پتر ہو بھائی مسلمان، اس ٹائم گرمیاں دے روزے رکھ سے نا لگ پتہ ویسی تین ایڈا سوکھا کام ہے مسلمان ہونا بھائی، اتنا آسان کام ہے جتنا تم نے سمجھا ہوا ہے کہ ذرا مسلمان ہو تو ہو جا تو۔ اب فرعون بھی کہنے لگا اچھا ہو گیا وہ مسلمان، لگ پتہ ویسی فسوف تعلمون، ان قریب تم بھی جان لو گے کیا ہوتا ہے مسلمان۔ اور واقعی بات ایسی ہے، مسلمان ہونے کے بعد جب اللہ آزماتا ہے نا، پھر جیسے سونا بھٹی میں ڈالو تو کندن بنتا ہے، پھر ایمان والے بھی تکلیفوں کے بعد خالص مومن بنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فسوف تعلمون، ایک صحابی آئے نا، یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، آپ نے فرمایا سوچ کیا کہہ رہا ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ سچی بات ہے بڑی محبت، آپ نے فرمایا پھر سوچ لے، کہا جی یا رسول اللہ بڑی محبت ہے، آپ نے فرمایا پھر فقر کے لیے تیار ہو جا، پھر فقر کے لیے تیار ہو جا، اگر میرے ساتھ محبت ہے نا پھر فقیری کاٹنی پڑے گی دنیا میں، آخرت میں اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ کہنے لگا فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے کیا ہوگا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں ضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھوں کو، اللہ اکبر، وَأَرْجُلَكُمْ، اور تمہارے پاؤں کو، من خلاف، مخالف جانب سے، دایاں ہاتھ کاٹوں گا
تو بایاں پاؤں کاٹوں گا تاکہ دونوں طرف سے معذور ہو جاؤ، مخالف جانب سے ایک طرف کا ہاتھ دوسری طرف کا پاؤں۔ ثم لأصلبنکم اجمعین، ہاتھ پاؤں کاٹ کر تم سب کو سولیوں پہ لٹکا دوں گا، اور جیسا دوسرے کا پیاد ہے نا فی جذوع النخل، کھجوروں کے تنوں کے ساتھ لٹکاؤں گا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں تمہیں دیکھ کر۔ لیکن جب ایمان دل میں اتر جائے نا پھر دھمکیوں سے کوئی نہیں ڈرتا۔ قالو، انہوں نے کہا انا الی ربنا منقلبون، کاٹ لے ہاتھ کاٹ لے پاؤں لٹکا لے سولیوں پر، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شیخ سعدی نے تڑپ کر کہا موحد چے در پائے ریزی زرش، وگر شمشیر ہندی نہیں برسرش، امید و حراسش نباشد ز کس، بری نست بنیاد توحید بس۔ اور لوگوں جو توحید کو ماننے والا ہے اس کی عظمت کے کیا کہنے، اگر اس کے پاؤں کے نیچے سونے کا ڈھیر لگا دو لالچ دلانے کے لیے، یا سر پر تلوار رکھ دو خوف دلانے کے لیے، امید و حراسش نباشد ز کس، توحید کو ماننے والا اگر بندہ ہوگا اس کے دل میں نہ سونے کی لالچ جائے گی نہ تلوار کا خوف جائے گا، بری نست بنیاد توحید بس، کیونکہ اس کی بنیاد توحید پر رکھی گئی ہے، نہ تلوار پر اور نہ سونے کی لالچ پر رکھی گئی ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا قالوا انا الی ربنا منقلبون، تو دھمکیاں دے رہا ہے کہ سولی پہ لٹکاؤں گا، ہم تو اپنے رب کی ملاقات کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ کب وہ موقع آئے سولی پہ جھول کر تختہ دار پر جھول کر رب کی بارگاہ میں سرخ رو ہو جائے، جرم تو بتانا ہمارا، وما تنقم منا، اور انتقام نہیں لیتا ہم سے، کس جرم کا انتقام لیتا ہے، الا ان آمنا بآیات ربنا، جرم ہمارا یہی ہے کہ ہم اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ ایمان لے آئے، لما جاءتنا، جب وہ آیتیں ہمارے پاس آئیں تو رب کی آیتیں دیکھ کر اب مان گئے، اسی جرم میں ہاتھ پاؤں کاٹے گا، اسی جرم میں تو جناب میں سولیوں پہ لٹکائے گا، کر لے جو کچھ تو کچھ کرنا ہے، ستمگر تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، تو اپنا زور لگا ہم اپنا زور لگاتے ہیں، ہمارا زور کیا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہمیں صبر عطا فرما دے، یہ ہاتھ کاٹے ہم اف بھی نہ کریں، تیری رضا کے لیے ہاتھ کٹوا دیں، اے اللہ ہمیں ہمت عطا فرما، یہ ہمیں سولیوں پہ لٹکائے، جان تو دے دے لیکن تو راضی ہو جائے، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، اے اللہ تیرے نام پر کٹ جائیں اس سے بڑی اور کیا سعادت ہوگی، لیکن یا اللہ چونکہ ہم کمزور ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے پروردگار ہمیں صبر عطا فرما، وتوفنا مسلمین، اور جب ہمیں فوت کر تو مسلمان بنا کر کے فوت کر۔ سبحان اللہ، کیا جذبہ ہے ایمان کا، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ قال الملأ من قوم فرعون، قوم فرعون کے وڈیرے سردار انہوں نے کہا ان ھذا لساحر علیم، یہ موسیٰ تو بڑا علم والا یعنی ماہر جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم، ارادہ یہ رکھتا ہے کہ تمہیں نکالے تمہاری زمین سے، فماذا تأمرون، پس تم کیا حکم دیتے ہو، قالوا ارجہ واخاہ، انہوں نے کہا مہلت دیجئے اس کو اور اس کے بھائی کو، وارسل فی المدائن حاشرین، اور بھیجئے شہروں میں اکٹھے کرنے والوں کو، یأتوک بکل ساحر علیم، جو لائیں تمہارے پاس ہر ماہر جادوگر کو، وجاء السحرۃ فرعون، اور آئے جادوگر فرعون کے پاس، قالوا
انہوں نے کہا ان لنا لاجرن، کیا بے شک ہمارے لیے اجر ہوگا، ان کنا نحن الغالبین، اگر ہم غالب ہوئے تو، قال نعم، کرنے کا جی ہاں بالکل ہوگا، وانکم لمن المقربین، اور بے شک تم میرے قریبیوں میں سے ہو جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، اما ان تلقیا، یا تو آپ پہلے ڈال لیں، واما ان نکون نحن الملکین، یا ہم پہلے ڈالنے والے ہو جائیں۔ قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی پہلے ڈالو۔ فلما القوا، پس جب انہوں نے ڈال دیا، سحروا اعین الناس، جادو کیا انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر، وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور ان کو ڈرایا، وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، بڑا جادو لے کر آئے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، ام الْقِ عَصَاكَ، تو بھی اپنی عصا کو ڈال دے، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اچانک وہ نگل گئی جو انہوں نے جھوٹ کھڑ رکھا تھا، فَوَقَعَ الْحَقُّ، حق جیت گیا، حق ثابت ہو گیا، وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور باطل ہو گیا جو وہ عمل کرتے تھے، فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، بس مغلوب ہو گئے وہاں پر، وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور لوٹ کے وہ ذلیل ہونے والے بن کر، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور گویا کہ ڈال دیے گئے جادوگر تو سجدے میں۔ قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے رب العالمین کے ساتھ، رب موسیٰ و ہارون، یعنی موسیٰ اور ہارون کے رب کے ساتھ۔ قال فرعون نے کہا آمنتم بہ، ایمان لائے ہو تم اس کے ساتھ، قبل ان آذن لکم، پہلے اس سے کہ میں اجازت دیتا تمہیں، ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یہ ایک چال تھی جو تم نے چال چلی شہر میں، لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ شہر والوں کو یہاں سے نکال دو، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، لأقطعن ایدیکم وارجلکم، میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پاؤں کو، من خلاف، مخالف جانب سے، ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر تم سب کو سولی پہ لٹکاؤں گا۔ قالوا، انہوں نے جواب میں کہا انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، وما تنقم منا، اور تو ہم سے انتقام نہیں لیتا، الا ان آمنا بآیات ربنا، سوائے اس بات کا کہ ہم ایمان لائے اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ، لما جاءتنا، جب ہمارے پاس وہ آیتیں آئیں، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر ڈال دے، وتوفنا مسلمین، اور جب ہمیں فوت کر تو مسلمان بنا کر فوت